غلام رسول قاسمی کے اوپر ایک موقف اختیار کیا تھا جی کہ میں آپ کے اوپر مقدمہ کرواؤں گا. پر ایک نعت خان نے پڑھا جی حسین کا ذکر نماز میں ہے یا قرآن میں ہے، اس طرح کی ایک شاعرانہ کیفیت جو ہوتی ہے، انہوں نے اس کو ٹوک دیا، تو وہ ان کی باتوں سے ناسبیت کی بو آتی ہے، اور علماء نے بھی ان کی توجہ دلائی ہے، لیکن وہ اس بات کا نہ رد کرتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ وضاحت کرتے ہیں. یہ اپنے سے باتیں بتا بتا کے یہ نا آپ نہیں سمجھتے یہ دین بیچ کے لوگوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں. کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں ایسا لب و لہجہ اختیار کیا یا ایسے الفاظ جو کہ ان کے بارے میں ان کے شجاع شان نہیں ہونے چاہیے، اور آپ نے ادا کر دیا اور اس پر آپ نے اس کو واپس بھی نہ لیا، تو پھر آپ کو مقدمات کا تو سامنا کرنا پڑے گا. لفظ دین بیچنا یا دین فروشی، اس کا معنی کیا ہم لیتے ہیں؟ اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ایک بندہ وہ دین کے نام پر اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے پیسہ کمانا ہے. میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی تھی، آپ کی ریسرچ کے دوران نا آپ نے غلام رسول قاسمی کے اوپر ایک موقف اختیار کیا تھا جی کہ میں آپ کے اوپر مقدمہ کرواؤں گا. جی کس لیے؟ اس نے توہین اہل بیت کی تھی. جی ٹھیک ہے، آپ نے کیا اس کے اوپر واقعی مقدمہ کرانے کی کوشش کی ہے یا آپ نے جسٹ ویڈیو بنائی تھی؟ اور یہ بھی بتائیے کہ اس نے ایسی کیا توہین اہل بیت کی کہ آپ اتنے غصے میں آ گئے تھے؟ دیکھیے، یہ آپ نے جو سوال جو کیا یہ تو پھر ذاتیات پر چلا جاتا ہے، لیکن ہم نے لوگوں کو بتانا ہے نا. میں عرض کرتا ہوں، دیکھیے غلطی ان سے نہیں، غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے. سب ہم انسان ہیں نا. یہ ہو سکتا ہے، یہ امکان اپنی جگہ موجود ہے کہ آپ میری ویڈیوز میں سے 20 غلطیاں نکال دیں، یہ امکان موجود ہے، اور میں ان کی ویڈیوز میں سے 20 غلطیاں نکال دوں. اصل مدعا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی آپ کو اس غلطی پر متنبہ کر دیتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ حضرت یہ کام آپ غلط کر رہے ہیں، یا یہ جملہ یا یہ عقیدہ آپ سے جانے انجانے میں غلط نکل گیا ہے، تو آپ کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے نا، وہ میں ہوں یا کوئی اور بھی ہو. ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ اس پر ڈٹ جائیں اور مسلسل ایک ہی کام کرتے چلے جائیں تو پھر آپ کو پتہ یہ بات اور طرف چلی جاتی ہے. ان کو یہ چیزیں پتہ ہے، اور علماء نے بھی ان کی توجہ دلائی ہے، لیکن وہ اس بات کا نہ رد کرتے ہیں، نہ جواب دیتے ہیں، نہ وضاحت کرتے ہیں. مثال کے طور پر جو میں نے ویڈیو میں بھی باتیں کی تھیں، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو وہ اس بات ایسی باتیں کر جاتے ہیں. مثال کے طور پر ایک نعت خان نے پڑھا جی حسین کا ذکر نماز میں ہے یا قرآن میں ہے، اس طرح کی ایک شاعرانہ کیفیت جو ہوتی ہے، انہوں نے اس کو ٹوک دیا کہ یہ حسین کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں کہاں سے آ گیا، کہ تو تاریخ میں ہے. اچھا، یہ غلام رسول قاسمی. جی، آپ مجھے بتائیے، کیا اس طرح جب آپ بات کریں گے، اگرچہ بات منہج کے اعتبار سے اپنی جگہ درست ہے، لیکن جب آپ دیکھیں کہ مجمع عام میں آپ اس طرح کسی کو ٹوک رہے ہیں تو وہ اس کا امپیکٹ کیا جائے گا، یعنی لوگ اس سے تاثر کیا لیں گے؟ یقیناً غلط تاثر لیں گے. اسی طرح کوئی صحابہ کی منقبت پڑھ رہا ہو اور بات کرے کہ ابو بکر عمر عثمان کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور میں اس کو ٹوک دوں کہ نہیں وہ تو ذکر نہیں ہے، وہ تو حدیثوں میں یا تاریخوں میں ہے، تو لوگ میرے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے؟ غلط رائے جائے گی نا. یا میں اس کی وضاحت کروں کہ میری بات بیان کرنے کا یہ مقصد ہے، اور آپ اس طرح پڑھیں اور لوگ اس طرح کا تاثر نہ لیں، تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. تو وہ ان کی باتوں سے ناسبیت کی بو آتی ہے، اس لیے میں نے ان کا رد کیا. اور جو بات ہے مقدمے والی، وہ میں نے اس لیے کی تھی چونکہ میرا تعلق بھی ایک لا چیمبر کے ساتھ بھی ہے. تو وہ اس لحاظ سے میں نے ان کو خبردار کیا کہ آپ کا اگر یہی سلسلہ رہا، اور یہ ان کا ہی نہیں، یہ اوروں کو بھی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی نے بھی صحابہ کرام کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، آل رسول کے بارے میں ایسا لب و لہجہ اختیار کیا یا ایسے الفاظ جو کہ ان کے بارے میں ان کے شجاع شان نہیں ہونے چاہیے، اور آپ نے ادا کر دیا اور اس پر آپ نے اس کو واپس بھی نہ لیا، تو پھر آپ کو مقدمات کا تو سامنا کرنا پڑے گا. بالکل ایسی ہے، یہ ایک مسلمان ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں آپ کہ آپ سید خاندان سے بھی ہیں. اچھا مجھے بتائیے، یہ جو سوشل میڈیا پہ چھوٹے لیول پہ یہ جو مولوی حضرات بیٹھے ہیں، جو یہ ذاکر بھی بیٹھے ہیں، یہ نا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دین بیچ رہے ہیں، دین بیچ کے اپنے گھر چلا رہے ہیں؟ اس کا جواب دو حصوں میں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ لفظ دین بیچنا یا دین فروشی، اس کا معنی کیا ہم لیتے ہیں؟ اس کے دو معنی ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ کہ ایک بندہ وہ دین کے نام پر اس کا مقصد صرف یہ ہو کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، تو آپ فرقہ واریت کی طرف چلے جائیں، لوگوں میں انتشار اور لوگوں میں فرقہ وارانہ چیزیں پھیلانا شروع کر دیں، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ میں کسی جماعت کا عہدیدار بن جاؤں، میرا الگ تشخص برقرار رہے. اس طرح کی ملٹی چیزیں ہو سکتی ہیں نا، تو یہ تو یقیناً اس کی ہم مذمت کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ بات کریں کہ ایک بندہ دین کا کام کر رہا ہے،
دن رات اس نے اپنا آپ وقف کر دیا دین کے لیے، تو وہ انسان ہی ہے نا، بالکل کھائے گا کہاں سے؟ میں اگر اپنے دن رات شب و روز دین کے لیے وقف کر دیتا ہوں کہ میری دن رات دین کے لیے ہے، مثال کے طور پر امام مسجد ہے، ٹھیک ہے، اب وہ امام مسجد کو ہم تنخواہ کس چیز کی دیتے ہیں؟ نماز پڑھانے کی نہیں دیتے. یہ لوگوں میں غلط رائے پائی جاتی ہے. نماز پڑھا جو بندہ بیچارہ فجر سے لے کر عشاء تک وہ باؤنڈ ہے، اب یعنی وہ کوئی کہیں جا نہیں سکتا، کوئی کاروبار نہیں کر سکتا، کسی جگہ پر ملازمت نہیں اختیار کر سکتا، اب وہ کیا کرے؟ اس کے لیے یہ طریقہ کار فقہا نے نکالا ہے کہ چونکہ تیرا وقت سارا دین کے لیے ہے، اب ہم تیری خدمت کر دیتے ہیں، یہ لے یہ آپ اپنا نظام آپ چلائے. تو یہ دین کا معاوضہ نہیں ہوتا، یہ دین کی خدمت کرتا ہے بندہ، اس کے لیے وہ وقف ہوتا ہے. تو ہم اپنی خوشی کے ساتھ اس کی خدمت کرتے ہیں تاکہ وہ اس کے جو معاملات ہیں، وہ روزمرہ کی زندگی کے امور ہیں، وہ اس کو احسن طریقے سے چلا سکے. تو اس کا یہ نہیں مطلب کوئی بندہ جو ہے وہ یوٹیوب پر آتا ہے، اس سے وہ کوئی آمدنی کماتا ہے یا خطابت کرتا ہے تو پیسے لیتا ہے. میرا جو بیسیکلی سوال ہے نا، آپ کو سیدھی لفظوں میں بتاتا ہوں، یہ جو چھوٹے مولوی حضرات ذاکرین بیٹھے ہیں، یہ اپنے سے باتیں بتا کے یہ نا، آپ نہیں سمجھتے یہ دین بیچ کے لوگوں کو آپس میں لڑوا رہے ہیں؟ یقیناً ایسا ہوتا ہے، اس کا انکار تو نہیں ہے. یہ لڑانے والی بات تو سیاستدانوں میں بھی ہوتی ہے، لڑانے والی بات تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. لیکن دین کے حوالے سے دیکھیں نا، دین کے حوالے سے دیکھیں، ہم ہیں جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں نا، اس معاشرے میں معاشرتی اعتبار سے جس جگہ پہ مومن ہوگا، مسلمان ہوگا، اسلام کا علمبردار ہوگا، سیاست سے وابستہ ہوگا، اسی طرح کاروبار سے وابستہ ہوگا، یا دنیا کی کسی شعبے سے بھی وابستہ ہوگا. آپ دیکھیے ہر شعبے میں، ملازمت میں دیکھ لیجئے، بیوروکریسی میں دیکھ لیجئے آپ، اس طرح اور بھی جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں. اکثریت برے کی ہوتی ہے اور اقلیت ہوتی ہے اچھوں کی. تو اسی طرح مذہبی لوگ بھی ہیں، مذہبی لوگوں میں بھی آپ دیکھ لیجئے اکثریت ان میں برے لوگوں کی ہوتی ہے. مذہبی لوگوں سے مراد یہ جو مذہب کی علمبردار بن کے پھرتے ہیں، سب کو نہیں کہہ رہا میں. تو اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کا کام صرف للہیت. اب مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، وہ خطابت کرتا ہے، وہ 50,000 روپیہ اپنی خطابت کا لیتا ہے. آپ سے سوال کرتا ہوں میں، ایک 50,000 روپیہ وہ خطابت کا لیتا ہے. ایک اور بندہ ہے، وہ 2 لاکھ روپیہ خطابت کا لیتا ہے، لیکن جو 50,000 روپیہ لے رہا ہے وہ عیاشی کر رہا ہے، اور جو 2 لاکھ لے رہا ہے وہ گھر جانے سے پہلے بانٹ کے جاتا ہے، غریبوں میں دے دیتا ہے، یا وہ مدارس کو دے دیتا ہے، یا مساجد کی خدمت کرتا ہے. اب بتائیں جو 2 لاکھ لینے والا ہے وہ اللہ کے زیادہ قریب ہے کہ جو 50,000 لے کر عیاشی کرتا ہے وہ زیادہ اللہ کے قریب ہے؟ 2 لاکھ لینے والا 2 لاکھ لینے والا اللہ کے قریب ہے نا. لیکن ہم بظاہر دیکھتے ہیں کہ یہ 2 لاکھ روپیہ لے رہا ہے. دیکھا یہ جائے گا کہ اس کا مصرف کیا ہے. آپ اس کی نیت پر تب جا کر شک کریں گے جب آپ اس کی ذاتی زندگی کا احاطہ کر لیں گے. اب آپ کہیں گے کہ یہ بندہ دین فروشی کر رہا ہے. اس سے پہلے آپ یہ کہنے کے مجاز ہی نہیں ہے کہ یہ بندہ دین فروشی کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے.